عالیہ 4 بچوں کی ماں بن چکی ہے، اس پر سوکن ڈالنا کسی طور مناسب نہیں۔ سسر نے بھی سمجھایا کہ بیگم ہماری تمہاری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، اپنی مت سوچو، اپنے پوتوں اور پوتیوں کے بارے میں سوچو۔ مگر اماں نے ہر دلیل کو مسترد کر دیا۔ فرزانہ کا ہاتھ شاداب کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ میری آخری خواہش ہے کہ تم اس سے نکاح ثانی کرو گے، یہ نکاح خفیہ ہوگا۔ ہم لوگوں کو کانو کان خبر نہ ہوئی، مجھے ہم عمر لڑکیوں کی طرح شادی کی خواہش نہ تھی۔ اپنی کتابوں کو سہیلیاں سمجھتے اور انہی سے محبت تھی۔ BA کا آخری سال تھا اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے خواب دیکھ رہی تھی کہ والدہ کو میرے لیے ایک رشتہ پسند آ گیا۔ مجھ میں حسن کی کمی نہ تھی، مگر دولت میں ہم ان لوگوں سے کم تھے۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ یہ بے مربت قسم کے لوگ ہیں، یہاں رشتہ نہ کرو، لیکن اماں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ کہا کہ کیسر بیمار رہتے ہیں، تبھی وقت سے عالیہ کے فرض سے سبادوش ہونا چاہتے ہیں، جبکہ والد اتنے بیمار نہ تھے، بلکہ زبان خلق کو نظر انداز کرنے میں لڑکے کی خوبصورت اور کچھ اس کی دولت بھی ایک وجہ تھی۔ میں اپنی شادی پر خوش نہ تھی، ایم اے کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کو رنجیدہ بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ تبھی انکار کیا اور نازد پر اڑی۔ ان کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دیا۔ UBA کا نتیجہ آنے سے پہلے میری شادی دھوم دھام سے شاداب صاحب سے ہو گئی۔ پہلے ہی روز دلہا اچھا لگا، خوبصورت، ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج، بات بات پر ہنسانے والا، سسرال میں بھی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ میرا من ان لوگوں کا ہو گیا، سوچا شادی تو ہونی ہی تھی، اچھا ہے وقت پر ہو گئی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں، ان کی بھی شادی ہوئی تھی۔ یہی سوچ کر یونیورسٹی نہ جا سکنے کے خواب کو دل کے صندوق میں بند کر دیا۔ شادی کو بے مشکل سال گزرا تھا کہ اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ میں بچی کی پرورش میں لگ گئی۔ ساس نے موڈ خراب کر لیا، حالانکہ ملازمہ نوکر سب موجود تھے، مگر وہ ہر وقت شاداب کے کان کاتی کہ یہ کام نہیں کرتی، گھر کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ سبھی جانتے ہیں کہ پلوٹی کا بچہ پالنا مشکل ہوتا ہے۔ میں کہ یا سسرال سے کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیبہ کی پرورش میں امی جان اور بہنیں تعاون کرتی تو میں کہ چلی جاتی، اس پر شاداب کی امی اور بہنیں برا مناتی۔ بالآخر میں کہ جانا چھوڑ دیا تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ امی ابو بھائی اور بہنیں سب پوچھتے فون کرتے کہ کیوں نہیں آتی ہو، کیا بتاتی کہ یہاں سب برا مناتے ہیں۔ تبھی شوہر نے منع کر دیا کہ میں کہ نہیں جانا ہے، ان سے کہتی کہ اپنے گھر سکون سے ہوں۔ حالانکہ یہ بات درست نہ تھی، اپنے گھر سکون سے نہ تھی، اس گھر کا ہر فرد یہ احساس دلاتا کہ میں غریب گھرانے سے ہوں اور امیر لوگوں نے بہو بنا کر احسان کیا ہے، تو اب مجھ کو ان کا یہ احسان بھولنا نہ چاہیے، چاہے کوئی سونے کا نوالہ کھلائے اور کسی نہ کسی بہانے امانت بھی کرتا رہے۔ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تب پھولوں کی سیچ کانٹوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ یہاں کھانے پینے پہنے اوڑھنے کی کمی نہ تھی، گہنے ہار سنگار کا سامان سبھی کچا تھا، لیکن سسرال والے جن نظروں سے دیکھتے، ان میں مجھ کو کمتر سمجھنے کا ایک احساس پوشیدہ ہوتا تھا۔ اس احساس کی لو پر میرا دل ہر لمحہ سلگتا اور پگھلتا رہتا۔ گلابی رنگت میں زردی گلنے لگی اور میں ساتوں کی تپش میں نرم و نازک پھول کی طرح مرجھانے لگی۔ امی ابو ملنے آتے، حیرت سے میرے چہرے کو تکتے۔ بہنیں سوال کرتی، آپی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، چھوٹی بچی جگاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی اور بس پھر یہ ہوا کہ میرا میکے جانا بالکل ختم ہو گیا۔ امی کے پڑوس میں شگفتہ رہتی تھی جو میری ہم عمر تھی، اتفاق سے اس کی شادی ہمارے ساتھ والے گھر میں ہو گئی۔ بیاہ کر آئی تو میرے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ یوں شگفتہ کی زبانی امی کو میرے بارے میں باتیں پتہ چلی۔ حیران تھی کہ عالیہ کس مٹی کی بنی ہے، اتنا کچھ سہ کر بھی میکے میں شکوہ نہیں کرتی۔ شاداب زیادہ تر اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے، رات کو آتے جو ماں رپورٹ دیتی، اس کے مطابق ان کا رویہ میرے ساتھ ہوتا۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں ہر دکھ سہتی ہے، مگر اس وجہ سے اپنا گھر نہیں چھوڑتی کہ ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے بھی خاموشی سے تلخ رویے برداشت کیے، والدین سے، شوہر اور ان کے گھر والوں کی شکایت نہ کی۔ شیبہ بمشکل 2 برس کی تھی کہ دوسری بیٹی ہو گئی۔ 2 ننھی منھی بچیوں کی پرورش میں سب کچھ بھلا دیا۔ انہی دنوں ساس بیمار پڑ گئی، ان کی خدمت گزاری کو شاداب نے ایک نرس کا انتظام کر دیا۔ یہ لڑکی فرزانہ 16 برس کی تھی، اس نے ہماری ساس کی بہت تندہی سے دیکھ بھال کی۔
ایسی خدمت کی کہ سگی بیٹیاں بھی شاید نہ کرے۔ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، پانی تک خود نہ پی سکتی تھی، یہ لڑکی ہی ان کو ہی نہلاتی، کپڑے تبدیل کراتی، باتھ روم لے جاتی، وقت پر کھانا کھلاتی، دوا دیتی۔ غرض جس خلوص سے فرزانہ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی کہ افراد خانہ اس کا شکریہ ادا کرتے نہ دیکھتے۔ فرزانہ ان کی مستقل ضرورت بن گئی تھی۔ ساس نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادیاں کر دی، گھر میں اور فرزانہ رہ گئی تھی۔ فرزانہ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنی بڑی بہن کے گھر رہا کرتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، اس خاتون کا نام جمیلہ تھا اور یہ شاداب کے آفس میں کام کرتی تھی۔ ان دنوں میں تیسری بار ماں بننے کے مرحلے سے گزرنے والی تھی۔ اماں جان کی خدمت کرنے سے معذور تھی، سوچتی تھی اگر فرزانہ نہ ملتی تو نہ جانے ہمارے گھر کا نظام کیسے چلتا۔ میں تو اپنے بچوں اور ان کے مسئلوں میں پوری ہو گئی۔ ایک روز فرزانہ کو بخار نے آ لیا، وہ اتنی بیمار پڑی کہ اٹھنا محال ہو گیا۔ شاداب نے اس کی بہن کو فون کیا، جمیلہ کر اس کو لے گئی۔ فرزانہ کے جاتی ہی ہمارے گھر کا سبھی کچھ ہوندہ ہو گیا۔ شاداب کام چھوڑ کر ماں کے سراہنے بیٹے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ نیندیں باری باری چند دن آ کر رہتی۔ ان کے شوہر اصرار کرتے کہ گھر چلو، سسر بیچارے اکثر باہر سے کھانا منگوا کر کھانے لگے۔ جب بچوں سے وقت ملتا میں کچن میں جاتی کہ جو ہو سکتا ہے کر دیتی۔ اماں جان مجھ پر چلاتی کہ کیسی بہو ملی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے۔ بیمار ساس کا کھانا الگ سے بنوانا ہوتا ہے اور سسر شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، ان کے لیے علیحدہ کھانا تیار کرنا پڑتا ہے۔ فرزانہ یہ سب خوش اسلوبی سے کرتی مگر مجھ سے نہ ہو پاتا۔ ایک روز شاداب نے اماں جان کے لیے کھانا بنانے کو کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچن میں گئی، چکر آنے لگے۔ گرمی بہت ہی بامشکل ان کا پرہیزی کھانا بنایا مگر یخنی پتلی رہ گئی اور دلیا بھی سخت ہو گیا۔ جب شاداب نے کھانا اماں کو کھلانا چاہا، انہوں نے منہ سے نکال کر تھوک دیا۔ کہا یہ کیا کھانے کے لائق ہے؟ شاداب نے ایک چمچہ بر دلیا منہ میں رکھا۔ بدقسمتی سے ننھا سا کنکر ان کے دانت تلے آ گیا۔ حالانکہ میں نے دلیا صاف کیا تھا لیکن کوئی ایک کنکر چوک گیا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھو نہ تاؤ چار چوٹ کی مار دینے کے در پہ ہو گئے۔ دو چار جھپٹ دیے ہی تھے کہ امی بائی کے ہمراہ آ گئی، چلانے لگے، شاداب بیٹا یہ کیا کر رہے ہو ایسی حالت میں جبکہ بچی کی پیدائش میں چند دن ہی باقی رہتے ہیں؟ تم نے عالیہ کو اس بے دردی سے مارا ہے، یہ تو مر جائے گی۔ مجھ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ ورنہ یہ تمہاری جان لے لیں گے۔ شاداب بولے ہاں خالہ جی آپ لے جائیے اپنی لاڈلی بیٹی کو ابھی اور اسی وقت، ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ امی نے غنیمت جانا مجھے اپنی ہمراہ لے آئی۔ میں کے آئے 4 دن ہوئے تھے کہ اللہ نے باخیریت 2 بیٹیوں سے سرفراز کیا۔ فون پر ابو نے شاداب کو جڑواں بچوں کے ہونے کی خوشخبری سنائی مگر وہ نہ آئے، ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی۔ کہا کہ جب امی جان کو افاقہ ہوگا آ جاؤں گا۔ وہی فرزانہ کو لینے جمیلہ کے گھر پہنچے۔ وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ جمیلہ سے درخواست کی کہ اپنی بہن کو بھیج دو، میری بیوی میکے میں اماں کو دیکھنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، میں کب تک کاروبار چھوڑ کر بیٹھا رہوں گا۔ جمیلہ نے مہربانی کی اور فرزانہ دوبارہ ہمارے گھر آ گئی۔ گھر پھر سے سنبھل گیا۔ اماں جان مرتے مرتے جی اٹھی، اب بیٹے کے سر ہو گئی کہ تم فرزانہ سے نکاح کر لو، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ میری بدبختی کے صورت پر من مٹی اور قابل کام چور پوپڑ عالیہ کو بہو بنا کر لے آئی۔ سبھی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو عالیہ 4 بچوں کی ماں بن چکی ہے، اس پر سوکن ڈالنا کسی طور مناسب نہیں۔ ہمارے سسر نے بھی سمجھایا کہ ہماری تمہاری زندگی توڑی رہ گئی ہے، اپنی مت سوچو، اپنے پوتوں اور پوتیوں کے بارے میں سوچو۔ مگر اماں نے ہر دلیل کو مسترد کر دیا۔ فرزانہ کا ہاتھ شاداب کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ میری آخری خواہش ہے کہ تم اسی سے نکاح ثانی کرو گے، دیکھ لینا تم کو راحت اور سکون اسی سے ملے گا۔ غرض ہماری ساس نے ضد کر کے فرزانہ کا نکاح شاداب سے کروا دیا۔ فرزانہ ایسا نہ چاہتی تھی مگر جمیلہ لالچ میں آ گئی کیونکہ شاداب نے کافی روپیہ پیسہ اس کو دیا اور ایک گھر فرزانہ کے نام کرنے کا اقرار کیا۔ بہرحال یہ نکاح خفیہ ہو گیا، ہم لوگوں کو کان و کان خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد شاداب مجھے لینے آئے اور نہ اپنے بچوں کو دیکھنے آئے۔ میرے بچوں کی پرورش ننیال میں ہونے لگی۔ سب کہتے کہ ان کے سسرال والوں نے تو گویا بہو کو بلا دیا ہے۔ ایک دن میری دونوں بیٹیاں اسکول گئی تو چھٹی سے ذرا پہلے شاداب وہاں پہنچ گئے۔
اور بچیوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد حسب معمول میرا بھائی ان کو لینے جب اسکول پہنچا، پتہ چلا کہ بچیوں کو والد لے گئے ہیں۔ میں زیادہ پریشان نہ ہوئی کہ باپ لے گیا ہے، ایک دن میں بھی اپنے گھر چلی ہی جاؤں گی۔ والد صاحب نے شاداب کو فون کر کے پوچھا کہ بچیوں کو تم اسکول سے لے گئے ہو؟ جواب دیا، ہاں میں لے کے آیا ہوں، امی جان ملنا چاہتی تھی۔ بیٹا اطلاع تو کی ہوتی، ہم پریشان ہو گئے تھے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب اطلاع ہو گئی ہے نا، آپ کو فکر نہ کرے۔ میری والد میرے پاس ہے۔ ایک دن شگفتہ کی امی آئی اور بتایا کہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، کیا تم کو خبر ہے؟ ہاں خبر ہے، کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، اس گھر کو فرزانہ کی ضرورت تھی، وہ اچھی لڑکی ہے۔ میں نے تامل سے جواب دیا، کیسی بات کی ہے تم نے عالیہ؟ تم پر ستن پڑ گئی ہے اور تم یہ بات اتنی آسانی سے مان رہی ہو، تو پھر کیا کروں؟ جب میں ساس کی خدمت نہیں کر سکتی ان کو اور گھر کو آسانی سے نہیں سنبھل سکتی، تب کسی کو تو سنبھلنا ہے۔ سال ہونے کو آیا ہے، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ میکے میں کیوں پڑی ہو؟ آخر کب تک یہاں رہو گی؟ 4 بچے ہیں تمہارے، یہ سوچا ہے تم نے؟ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ شاداب خود آ کر لے جائے گا، کیا خبر تھی کہ وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میرے بجائے امی نے جواب دیا اور رونے لگی۔ رو تو میں بھی رہی تھی، لیکن میرے آنسو دل میں گر رہے تھے، اور یہ سچ ہے کہ جو آنسو آنکھوں کی بجائے دل میں گرتے ہیں وہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ دہکتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں جو وجود کو داغتے رہتے ہیں۔ ابو نے شاداب کو فون کیا، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ بچوں کی جدائی میں جان پر بنی تھی۔ شگفتہ ماں کے گھر آئی، میرے پاس بھی آئی، بتایا فرزانہ نے بچوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، فکر مت کرو، تمہاری بچیاں ٹھیک ہیں، وہ اب کسی اور اسکول جاتی ہے۔ فرزانہ ان کو تیار کرتی ہے، ناشتہ کراتی ہے اور لنچ بنا کر دیتی ہے۔ وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ بچیاں تم سے جدا رہے، چاہتی ہے کہ تم واپس گھر آ جاؤ۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور کوئی تبصرہ نہ کیا، یہی کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب جب شگفتہ آتی مجھ سے کہتی، واقعی فرزانہ اچھی انسان ہے، وہ تمہارے شوہر سے کہتی رہتی ہے کہ عالیہ باجی کو گھر لے آؤ، ہم دونوں مل کر ہی رہیں گے۔ وہ اماں جی کو بھی سمجھاتی ہے کہ دوسرے کی لڑکی کا خیال رکھنا چاہیے، کسی عورت کا گھر برباد کرنا ہے، اس کے بچے جدا کرنا ٹھیک بات نہیں۔ اس بات پر ساسا اور فرزانہ میں کافی اختلاف رہتا ہے۔ ایک روز ایک تقریب میں فرزانہ سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، وہ میری دونوں بچیوں کو ساتھ لائی تھی، میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بڑی محفل میں بچیوں سے لپیٹ گئی۔ آج تو آنسوؤں پر بھی اختیار نہ رہا، میری حالت دیکھ کر فرزانہ بھی رونے لگی، بولی باجی میں نے بہت منع کیا مگر جمیلہ باجی اور ان کے شوہر نے مجبور کر دیا، کہا اگر ہمارا کہا نہ مانا تو ہمارے گھر رہنے بھی مت آنا، آپ کو قسم ہے اپنے رب کی، اپنے گھر آ جائیے، وعدہ کرتی ہوں اگر آپ نے شاداب سے صلح کر لی تو میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، آپ کو اس طرح اپنے بچوں کے لیے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ واقعی الفاظ دل سے کہہ رہی تھی اور میرے دل پر اس کی بات کا اثر کر رہی تھی کہ دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے فرزانہ نے اپنا مشن بنا لیا کہ وہ مجھے گھر لے کر ہی جائے گی۔ اس نے شاداب کے بھی کان کا لیے کہ باجی کو گھر واپس لاؤ گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہو گے تو میں رہوں گی ورنہ چلی جاؤں گی۔ ایک دن شگفتہ نے آ کر بتایا کہ فرزانہ روٹ کر اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی ہے اور جھگڑا اس بات پر ہوا ہے کہ وہ تم کو گھر واپس لانے پر اصرار کر رہی تھی، اور یہ افواہیں بھی سنی ہے کہ شاداب اس کو طلاق دینے والا ہے۔ کچھ دنوں بعد میری سسرال کے کچھ معزز لوگ ابو کے پاس صلح صفائی کو آئے، شاداب بھی ساتھ تھے، ابو سے معافی مانگی اور مجھے گھر لے گئے۔ میں اسی دن کی منتظر تھی کہ اپنے گھر لوٹ جانا چاہتی تھی، بچیوں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی، گھر میں قدم رکھتی ہی سکون مل گیا، جیسے کسی کو اپنی کھوئی ہوئی جنت واپس مل جائے۔ میرا کمرہ صاف ستھرا اس طرح سجا ہوا تھا، ہر شے قرینے سے رکھی ہوئی تھی، میری شادی کے وقت کی تصویر جو شاداب کے ساتھ تھی وہ بھی میز پر ویسی ہی رکھی تھی، کسی نے اس کو وہاں سے نہ بتایا تھا۔ مجھ کو یہ تصویر دیکھ کر لگا جیسے کہ دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی ہو، بچیاں دوڑ کر مجھ سے لپیٹ گئی جیسے لاڈلی سے پھول لگے ہو۔
ایسا سکون پہلے کبھی اپنے اندر محسوس نہیں کیا تھا، لیکن فرزانہ جانی وہ کہاں چلی گئی تھی؟ کسی سے پوچھتی کون جواب دیتا اس سوال کا؟ ایک روز سو کر اٹھتی تو دیکھا کہ ساس کے کمرے میں فرزانہ سو رہی ہے۔ وہ واپس آ گئی تھی شاید رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ 11 بجے جب میں بچوں کے کاموں سے فارغ ہو کر ذرا ستانے کو بیٹی، وہ آ گئی۔ سلام کیا، بولی اب مجھ سے منہ مت موڑ لینا، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا تھا باجی۔ اگر میں روٹ کر نہ جاتی تو تم کبھی اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ کر نہ آ سکتی تھی۔ باجی یہ زندگی چند روزہ ہے، مل جل کر رہیں گے، جس کا جتنا نصیب ہوگا اس کو مل جائے گا۔ اس میں لڑنا جھگڑنا کیسے ہیں؟ میں تمہارے بچوں کی آیا بن کر رہوں گی، کیونکہ میرا میکا نہیں ہے۔ عزت کی زندگی صرف اسی گھر میں ملے گی۔ عورت کا نکاح ایک ہی بار ہوا تو اچھا ہے۔ اس کی آنکھوں کے بہتے آنسو نے میرے دل پر اثر کیا کہ جب وہ اٹھ کر میرے گلے لگی میں نے بھی اس کو گلے سے لگا لیا۔ اپنی کہا تو دل میں ٹان کر آئی تھی، فرزانہ کی طلاق کراؤں گی، مگر اس کے حسن سلوک نے میری ضمیر کو جگا دیا۔ وہ طلاق لینا نہ چاہتی تھی اور میں اپنے گھر سے بچوں سے جدا ہونا نہ چاہتی تھی۔ شاداب نے بھی اس کے ساتھ عشق کی پنگے نہ بڑھائی تھی۔ ماں کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، معذور ماں کو میں نہ سنبھل سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ لیا، سوچا کہ اس لڑکی کو نکالا تو اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائے، میرے بچوں کی خیر ہو، اس کی بددعا سے کوئی اور بلا مجھ پر نہ ٹوٹ جائے۔ اگر سوتن بلا ہوتی ہے تو پھر یہی بلا بھی بہتر ہے۔ اللہ کی کرنی فرزانہ کو اولاد نہ ہوئی۔ ساس کی وفات کے بعد بھی اس نے ہی گھر کو سنبھالا۔ بچوں کی پرورش میں چھوٹی بہن کی ماں نے میرا ساتھ دیا۔ گھر کا سارا کام وہی کرتی اور میں آرام سے رہتی۔ شاداب کی زندگی 2 حصوں میں ضرور تقسیم ہو گئی، لیکن میری نہیں۔ وہ شب فرزانہ کے کمرے میں رہتے اور ایک شب میرے کمرے میں۔ انہوں نے انصاف کا ترازو برابر رکھا۔ اس گھر میں میرا درجہ بڑی بہو کا تھا۔ یہ اعزاز مجھے ہی حاصل رہا کہ میں صاحب اولاد اور وہ بے اولاد تھی۔ فرزانہ نے میرے بچوں سے سگی ماں جیسا پیار کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ ہمارے گھر کے سکون کو اس طرح 2 عورتوں کی قربانی نے تہ و بالا ہونے سے بچا لیا۔ بچے بڑے ہو گئے اور فرزانہ کی قدر و عزت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ میری کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان چاہے تو دشمن کا دل جیت سکتا ہے، اور آدمی اپنی قدر خود کرواتا ہے۔ عزت کے بدلے عزت اور بدنیتی کے بدلے ذلت، کم از کم میرا تو یہی تجربہ ہے۔ آج میں بوڑھی ہو چلی ہوں، فرزانہ نے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا، لہٰذا مجھے سوتن کے ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔